آج کل عوام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بہت سارے اقوال ہم کو ملتے ہیں، حضرت علی نے یوں فرمایا، حضرت علی نے یوں فرمایا، حضرت علی نے یوں فرمایا۔ تو سوال یہ ہے، بہت سارے لوگوں نے کئی بار سوال کیا کہ جو حضرت علی کے نام سے منسوب جو اقوال ہمارے دائر میں پھیلے ہوئے ہیں، چلے ہوئے ہیں، تو کیا واقعی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت سارے اس طرح کے اقوال ہیں، لوگ ان کو فیمس کرنا چاہتے ہیں، مشہور کرنا چاہتے ہیں، تو ساتھ میں اٹھا کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کا ٹھیکرا پھوڑ دیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر بل پھاڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے۔ اب صحابی رسول جلیل القدر صحابی کا نام آ گیا ہے تو لوگ اس کو معتبر سمجھتے ہیں اور دھڑا دھڑ اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت علی کے نام سے جتنے بھی اقوال منسوب ہیں تو کیا واقعی وہ حضرت علی کے ہیں یا نہیں، یا کیسے ہم یہ پتہ کریں کہ یہ حضرت علی کا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیسے اس کا ہم پتہ کریں گے تاکہ آگے اس کو شیئر کریں نہیں کریں، جو بھی مسئلہ ہے تو کیسے ہم اس کو جو ہے ثابت کریں گے؟ یاد رکھیے، اکثر جو اقوال ہیں وہ شیعہ حضرات نے نقل کیے ہیں۔ شیعہ حضرات نے اکثر حضرت علی کے نام سے بہت سارے من گھڑت جھوٹے اقوال لوگوں میں پھیلا دیے ہیں، نقل کر دیے ہیں۔ اور اس کی ایک بڑی واضح سی مثال یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو یہ لگے نا امام علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت علی امام علیہ السلام، حضرت علی کے ساتھ میں امام یا علیہ السلام کا جہاں پر آپ کو لاحقہ مل جائے کہ پہلے حضرت علی سے پہلے امام لگا ہوا ہو یا حضرت علی کے نام کے بعد میں علیہ السلام لکھا ہوا ہو رضی اللہ عنہ کے بجائے، تو امام علی علیہ السلام جہاں پر یہ امام علیہ السلام یہ دو لفظ آپ کو مل جائے نا آگے پیچھے، تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ شیعوں نے نقل کیا ہے، شیعوں کی کتب سے نقل کیا گیا ہے یا وہ شیعہ حضرات نے پھیلایا ہے۔ تو یہ بہت موٹی سی مثال ہے، جس قول میں آپ کو حضرت علی کے ساتھ میں امام یا بعد میں علیہ السلام لکھا ہوا مل جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ صحیح ثابت نہیں ہے بلکہ شیعہ حضرات نے ان کو پھیلایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی کے اقوال معتبر ہیں یا نہیں، اگر آپ کو جاننا ہے تو اس سلسلے میں چند کتابیں ہیں، آپ ان کا مطالعہ کیجئے۔ یا تو حضرت علی کے نام سے وہ منسوب قول، اگر ان کتابوں کا ساتھ میں حوالہ دیا گیا ہے کہ حضرت علی کا یہ قول جو ہے یہ فلاں کتاب سے ہم نے نقل کیا ہے، تو اگر ساتھ میں بطور حوالے کے بطور ریفرنس کے ان کتابوں میں سے کسی کتاب کا نام ہے تو سمجھ لیجئے کہ معتبر ہے، ورنہ تو معتبر نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت اور معتبر اقوال کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا کتاب لکھی ہے۔ تو یہ اس میں حضرت علی کے اقوال، سیرت، بہت ساری باتیں نقل کی گئی ہیں، تو ازالۃ الخفا ہے۔ اور ایسے ہی سیرت خلفائے راشدین ہے، مولانا عبدالشکور صاحب فاروق لکھنوی کی سیرت خلفائے راشدین ہے، اور ایسے ہی خلفائے راشدین ہے مولانا معین الدین صاحب ندوی کی، مولانا معین الدین ندوی صاحب کی ہے۔ تو سیرت خلفائے راشدین یا خلفائے راشدین یا ازالۃ الخفا، تو اگر ان کتابوں میں سے کسی کتاب کا حوالہ ساتھ میں نقل کیا گیا ہے تو سمجھ لیجیے کہ وہ معتبر ذریعہ ہے اور معتبر حضرت علی ہی کا قول ہے، اور اگر ان کے علاوہ بغیر ریفرنس کے بغیر حوالے کے نقل کیا گیا ہے یا تو پہلے امام یا بعد میں علیہ السلام لگا ہوا حضرت علی کے نام کے ساتھ میں، تو سمجھ لیجیے کہ وہ شیعوں کی طرف سے ہے اور وہ لوگوں میں ایسے ہی کہہ لیجیے پھیلانے کے لیے اس طرح کی باتیں نقل کی گئی ہیں۔ تو بہت سارے اقوال آج کل ہم دیکھتے ہیں، تو اس کو پہچاننے کا یہ آسان سا طریقہ ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ ریفرنس کیا ہے تو ریفرنس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو جس کا ریفرنس ہی نہیں ہے تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، شروع میں امام بعد میں علیہ السلام لگا ہوا ہے تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں ان کتابوں کا، یہ 3 کتابیں یا اور بہت ساری کچھ کتابیں ہیں جو حضرت علی کے تعلق سے معتبر علماء دین نے لکھی ہے، تو اگر ان معتبر کتب سے کوئی حوالہ، کوئی ریفرنس ہے تو بھی سمجھا جائے گا کہ یہ کیا ہے، معتبر قول ہے، ورنہ تو اس کو معتبر نہیں مانا جائے گا۔